ایمان والے کو رب کس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارے؟ ہمیں قرآن کریم نے واضح طور پر، میں کہتا ہوں اسلام نام ہی دنیا برتنے کا ہے۔ ایک ایک بات اگر آپ قرآن میں غور کریں، اسلام ہمارا وہ دین جو زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس کا ہر عمل، شادی کرے، سیر کرے، سوئے، کھائے پیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ یعنی آپ کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے، اس میں سونا جاگنا سب کچھ عبادت بن جائے گا جبکہ آپ اللہ کے لیے ہو جائیں۔ بالکل، آپ اللہ کے لیے ہو جائیں۔ یہ کائنات آپ کے لیے ہے، آپ کائنات کے کائنات کے لیے لیے نہیں، نہیں ہے۔ بالکل، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے لیے۔ واسطے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ ہم کسی سے محبت رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے بغض رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یعنی میرا جو عمل ہو وہ خالصتاً لوجہ اللہ اور ولخاطر رسول اللہ۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم آج اغراض کو، ہم نے جو چیز مقصود تھی اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اصل بنا لیا، یعنی ان کو مین کر دیا۔ مثلا نماز سے مقصد کیا تھا، روزہ سے مقصد کیا تھا، زکوٰۃ سے مقصد کیا تھا، حج سے مقصد، اس مقصد کو بھلا دیا، ظاہر پر چلے گئے، صرف ظاہری طور پر۔ فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پیچھے اس جی کا مجھے ایسنس لوگ ختم ہو گیا۔ نمازی کہیں، مجھے لوگ نیک کہیں، لیکن مجھے ہونا کیسا چاہیے؟ اب کو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن یہ کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور برائی سے رک نہیں رہا ہوں۔ ہمارے ہاں فلم کے اور دوسرے لوگ آ کے کہتے ہیں نماز میری عبادت اور چوری میرا پیشہ۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ یا سیاست والے بہت سے کچھ ایسے لفظ بول جاتے ہیں، دین کی معلومات نہیں ہے، ان کے منہ سے نکال دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کفریات میں جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل، تو ایک انسان کی بول چال، اٹھک بیٹھک، ملن ساری، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے اور اس کے احکام کے مطابق ہو جائے۔ بالکل، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ کافی عرصے سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمان بھی ہیں لیکن مختلف مواقع پر صحابہ کے جو ہے وہ مماثلت دے دیتے ہیں، کبھی قرآن و حدیث کی مماثلت دے سکیں۔ ایمان والے کو تو بڑی احتیاط برتنی چاہیے کہ کن ہستیوں سے ہم کن کو ملا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ شاید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں یعنی امام حسین ہوں اور دوسرے کو یزید کہہ دینا، یعنی میں فاروق اعظم ہوں اور دوسرا شاید ابو جہل ہے۔ یہ اس طرح کی لوگ جو مثالیں دیتے ہیں، آپ ان کی پیروی کریں کہ تو یہ کہیں کہ میں اس طریقے کو اپنا رہا ہوں۔ آپ بالکل ڈائریکٹ جو مشابہت اور مماثلت کرتے ہیں تو سراخ کھلی بے ادبی ہے۔ بالکل اسی طرح اور یہ کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے حکمرانوں کو، کیونکہ دین سیکھا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ہو یا دیگر جو خلفائے راشدین ہو، ان کی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، ان جیسے تھوڑی بن سکتے ہیں۔ بالکل نہیں ہو سکتے، اور کوئی بھی غیر صحابی ہرگز صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والے کے لیے تو اس میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی عمل کو جوڑ رہا ہے۔ اب میں صرف لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں، ایمان کی 360 کے قریب شاخیں ہیں، علامتیں ہیں، جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو کمی ہے اس کی وہ سزا کا مرحلہ دوسرے بھگتے گا بالآخر۔ لیکن جو چیز آج کا پیغام آج کے پروگرام کا وہ یہ کہ ایمان مدار ہے نجات کا۔ بالکل، ایمان کے بغیر آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات کا لفظ بعد میں ہے۔ بالکل، ایمان بنیاد ہے، بنیاد نہیں ہوگی تو بلڈنگ نہیں چلے گی۔ بالکل، جس طرح آج کل کسی غیر ایمان والے کے لیے کہتے ہیں اس کے بڑے نیک عمل تھے اور ہو سکتا ہے کہ رب اسے بھی معاف کر دے جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ان کو جزا مل جائے گی۔ دیکھ لیں وہ مزے کر رہے ہیں، جس طرح فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے عیش خانہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
وہ ٹھیک ہے اگر کسی نے نیکیاں کی ہیں اچھے کام کیے ہیں تو اس کا عذاب کم ہوگا لیکن بخشش نہیں ہوگی کیونکہ بخشش کا مدار ایمان ہے اور ایمان نام ہے عقیدوں کی صحت کا صحت عقیدے صحیح ہونے چاہیے